اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس تاریخی اور تحقیقی سفر میں۔ آج ہم ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ایک مشہور اور معروف کتاب مظلومیت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے اسلامی تاریخ کی بنیادوں پر سوال کھڑے کیے۔ اگر آپ تاریخ کی وہ گھتی ہوئی ڈور کھولنا چاہتے ہیں کہ جو صدیوں سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اس کتاب کی جتنے بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مظلومیت امام علی علیہ السلام میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 3 بیان کریں گے۔ پچھلی والی آڈیو میں جہاں ہم نے اختتام کیا تھا وہ تھا ثقیفائی سازش کا جائزہ۔ قریش کی اس سیاسی جماعت کے کرتا دھرتا نے خلافت پانے کے لیے انصار کے مقابل جو استدلال پیش کیا وہ فقط 2 دلیلوں پر مشتمل تھا۔ اول، مہاجرین انصار سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے، اور دوم، قرابت داری میں رسول سے زیادہ نزدیک ہیں اور ان کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ مگر ان 2 دلیلوں کو مخصوص کر کے غاصبان نے خود کو ہی رسوا کیا، کیونکہ پہلے مسلمان ہونا اور اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانا، نیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری خلیفہ بننے کی مضبوط ترین دلیل ہو تو صرف مولا علی علیہ السلام ہی لائق خلافت ہوں گے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ علی ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول پر ایمان لائے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ یہ چیز مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 368، نسائی فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 13، حاکم المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136، بیہقی السنن کبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207، ہیثمی مجمع الزوائر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 102، طبرانی الاوائل صفحہ نمبر 78، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 میں لکھا ہوا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں مہاجرین کے درمیان اور مدینے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان عقدہ اخوت قائم کیا تو امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا اور اپنے اور علی کے درمیان بھائی چارے کا عہد باندھا۔ یہ بات بھی اسکافی کی کتاب المعیار والموازینہ صفحہ نمبر 108، طبرانی کی المعجم الکبیر جلد 8 صفحہ نمبر 127، ہندی کی کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ 144، ابن عساکر کی تاریخ مدینہ دمشق، اور اس کے علاوہ ابن سید ناس عیون الاثر جلد 1 صفحہ 268 میں لکھی ہوئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ نبی کے نزدیک ہیں، کیونکہ جناب امیر آپ کے چچا زاد اور نفس رسول کی منزل پر ہیں۔ یہ بات بھی بیان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کی تفاسیر کی جانب آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا، کسی پہ مخفی نہیں کہ اسلام علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور قربانیوں سے مستحکم ہوا۔ مولا علی کی کوششوں اور جہاد نے اسلام کو شرک، بت پرستی اور قریش پر جو کہ آج اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہیں، علی کے بغض کی وجہ سے رسول سے جنگ پر برسر پیکار ہیں، غلبہ عطا کیا ہے، اور جناب ابو بکر اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے اور کسی بھی دوسرے شخص کی نسبت زیادہ بہتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی کی قرابت داری، بھائی چارے اور اسلام کی خاطر کیے گئے جہاد اور وفاداری سے آگاہ تھے۔ البتہ انہوں نے خود کو انجان ظاہر کیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے ان مذکورہ دلائل کے ساتھ انصار کے سامنے استدلال کیا اور جناب عمر اور ابو عبیدہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا، اس وقت بھی وہ بخوبی آگاہ تھے کہ حد الاقل ان 2 دلیلوں کی بنا پر فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلافت کے لیے سزاوار ہے، مگر انہوں نے حق کو پس پردہ ڈال کر علی کا خیال جھٹک دیا۔ گویا جناب ابو بکر نے بھلا دیا کہ رحلت پیغمبر سے 3 ماہ قبل غدیر خم میں 1,00,000 افراد نے بطور جانشین رسول کی بیعت کی تھی، مگر جناب ابو بکر اور ان کے ہم فکر افراد نے طے کیا کہ خلافت کو کسی بھی قیمت پر علی کی دسترس میں جانے نہیں دیں گے، اور خود اس پر اسی سبب
جناب ابو بکر اور ان کے دو ساتھیوں نے انصار کے سامنے ان دو قوی ترین عقلی دلائل کو رکھا جو کہ سقیفے میں اس نیت سے اکٹھے ہوئے تھے کہ جناب ابو بکر کے بجائے خلیفہ انصار سے ہو۔ البتہ انہوں نے استدلال کرتے ہوئے انصار کو گمراہ کرنے کے لیے سچ میں جھوٹ کی آمیزش کر دی۔ حضرت ابو بکر کی عمر ابن خطاب یا ابو عبیدہ کی خلافت کی تجویز پر عمر کا جواب واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جناب ابو بکر اور ان کے ساتھی خلافت ہتھیانے کے لیے اس بات پر آمادہ تھے کہ لوگوں کو گمراہ کریں اور حق اور باطل کو مخلوط کر دیں۔ جناب ابو بکر کی تجویز کے فوراً بعد جناب عمر نے کہا، کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ بن جائے؟ کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ جس مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فائز کیا اس سے آپ کو کوئی ہٹائے۔ یہ چیز آپ کو جس کتاب میں ملے گی وہ ہے سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 68، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحہ نمبر 325، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 8، جوہری کا السقیفہ و فدق صفحہ نمبر 159، ابن قتیبہ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14، طبری تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443۔ جناب عمر کی یہ بات نہ صرف ان کی حضرت ابو بکر کے ساتھ ملی بھگت کو بے نقاب کرتی ہے بلکہ اس چیز کا بھی پتہ دیتی ہے کہ کس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو گمراہ کریں اور انہیں یقین دلائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے لیے جناب ابو بکر کو چنا تھا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ مورخین یا قابل اعتماد اور ثقہ روات میں سے کسی ایک نے بھی ایسی کوئی روایت نقل نہیں کی جس کا دعویٰ حضرت جناب عمر اور ابو بکر کی نسبت کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ابو بکر کی خلافت سے متعلق پیغمبر کا کوئی فرمان نہیں ملتا بلکہ اس متعلق کوئی حکم بھی موجود نہیں، اور نہ ہی تاریخی شواہد سے جناب ابو بکر کے لیے کسی امتیازی حیثیت پہ کوئی دلیل ملتی ہے۔ اگر غزوہ سلاسل میں انہیں لشکر کا سردار بنایا گیا یا خیبر میں فوج کا پرچم ان کے حوالے کیا گیا تو کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ دونوں مواقع پر وہ مغلوب ہو کر شکست کھا کر واپس آئے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حکم دیا تھا کہ حضرات شیخین ایک عام سپاہی کی طرح اس لشکر کا حصہ بنے جس کی سرداری اسامہ جیسے نوجوان کے سپرد کی گئی تھی؟ البتہ ابو عبیدہ کے اس استدلال پر کہ حضرت ابو بکر محراب نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی، اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ نماز جماعت کی امامت ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جو انبیاء کرام اور ان کے اوصیاء اور اولیاء خدا سے مخصوص ہو، بلکہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا فاضل یا جاہل نماز کی جماعت کروا سکتا ہے۔ بس یہ کوئی ایسا کمال نہیں کہ فقط اسی بنا پر جناب ابو بکر خلافت کے اہل ہو جائیں، جبکہ یہ بات ان کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ابواب میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب بیماری کی شدت کے سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد جانے کی سکت نہ تھی تو جناب عائشہ نے اپنے والد کو پیغام بھیجا کہ مسجد جائیں اور ان کی جگہ نماز پڑھائیں، اور جب رسول اس خبر سے مطلع ہوئے کہ ابو بکر محراب مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہیں تو آپ اسی مرض کی حالت میں حضرت علی علیہ السلام اور فضل بن عباس کا سہارا لیے مسجد گئے اور حضرت ابو بکر کو محراب سے ہٹا کر خود لوگوں کو نماز کی امامت کرائی۔ اگرچہ کہ بعض اہل سنت علماء جناب ابو بکر کا پیغمبر کی جگہ نماز پڑھانے کو خلافت کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن یہ فکر منطقی نہیں، کیونکہ یہ افراد خود جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ آپ اور امت کے نزدیک علی کی مخصوص فضیلت سے کاملاً باخبر ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ جو کہ یوم الدار کے نام سے مشہور ہے، اس دعوت میں آپ نے علی کو اپنا وصی اور بھائی کہا۔ اس دن سے لے کر اسلام کے متعدد معرکوں بشمول احد، احزاب، حدیبیہ، خیبر، حنین، تبوک اور پھر غدیر خم کے واقعے تک اور روز مواخات امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دینے تک تمام کمالات علی ہی کے حصے میں آتے ہیں۔ پھر کیسے مان لیا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی فضیلت علی کی خلافت پر دلیل نہیں بنتی؟ لیکن محراب پیغمبر میں پڑھائی گئی جناب ابو بکر کی وہ 2 رکعت نماز اگر کہ پڑھائی گئی ہوتی تو رسول اللہ کے بعد امت کی پیشوائی اور خلافت کے لیے روشن دلیل بن جاتی ہے۔ اگر رسول کے محراب میں 2 رکعت نماز پڑھانا کسی کو رسول کی جانشینی کا اہل بناتا ہے
حتیٰ کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ جناب ابو بکر نے رسول کی جگہ پر مسجد نبوی میں نماز پڑھائی اور وہ اسی دلیل کی بنا پر سے خلافت کے حقدار ہے، تو ایک اور مشکل سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ کہ جناب ابو بکر کے علاوہ دیگر اور افراد نے بھی آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے حکم سے نماز پڑھائی ہے، لیکن کسی نے بھی اس دلیل کی بنا پر خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مورخین کے مطابق ان میں سے 2 افراد ابن مکتوم اور کلثوم بن حسین غفاری ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ڈسکرپشن موجود تھی اسی پیج کے نیچے۔ تو بالیقین تمام فضائل اور مناقب اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت اور وصایت سے متعلق تمام صحیح احادیث آپ کو تمام لوگوں پر زیادہ خلافت کا اہل بناتی ہے۔ اسی سبب سے چند منافقین کے علاوہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اور مدینے کے تمام لوگ بلا شک اور تردد مولا علی کو ہی خلافت کا اصل حقدار سمجھتے تھے۔ شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید رقم طراز ہیں، علی کو یہ یقین تھا کہ خلافت ان کا حق ہے اور کوئی بھی اس بارے میں ان پر اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے علی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، پھر جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے ان کے چچا زاد کی بیعت کر لی ہے تو وہ اختلاف نہیں کریں گے، تو علی علیہ السلام نے کہا، اے چچا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خلافت کا حقدار ہے؟ عباس نے کہا، تم جان جاؤ گے۔ علی نے کہا، میں چوری چھپے کی جانے والی بیعت کا قائل نہیں ہوں اور چاہتا ہوں کہ بیعت اعلانیہ طور پر ہو۔ یہ بات ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ 196 میں موجود ہے۔ اسی تسلسل میں قارئین کے لیے ثقیفے کے واقعے کو ایک اور راوی نقل کرتے ہیں کہ پس جب عمر اور ابو عبیدہ نے ابو بکر کی بیعت کر لی تو بشیر بن سعد کوشش کرنے لگا کہ قبیلہ اوس کے کچھ لوگوں کو ابو بکر کی بیعت کے لیے جمع کرے، اور جب تمام لوگ بیعت کے لیے خلیفہ اول کے گرد حلقہ بکوش ہوئے، سعد بن عبادہ کے جو علالت کے سبب قالین پر بیٹھا تھا، اس دھکم پھیل میں چلایا، تم نے مجھے مار ڈالا، تم نے مجھے مار ڈالا۔ عمر ابن خطاب اس شور و غل کے دوران لوگوں سے کہنے لگے کہ سعد کو مار ڈالو، خدا اسے ہلاک کرے۔ سعد کا بیٹا قیس بن سعد کے جو اس وقت نزدیک ہی تھا، جناب عمر کے پاس آیا اور ان کی داڑھی پکڑ کے کہنے لگا، اے سحاق کے بیٹے۔ یہاں واضح ہو کہ عمر ابن خطاب کی دادی کا نام جو حبشی کنیز تھی۔ اے میدان جنگ میں خوف کھا کر بھاگ جانے والے، جب جنگ کا زمانہ نہ ہو تو خود کو دلیر اور شجاع بتانے والے، خدا کی قسم اگر میرے باپ کے بدن کا ایک بال بھی باقی ہوا تو میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ خلیفہ اول جو کہ جناب عمر اور قیس کے درمیان ہونے والی سخت کلامی کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، اے عمر جانے دو، نرم مزاجی بہتر ہے۔ سعد کہنے لگا، اے سحاق کے بیٹے، خدا کی قسم اگر مجھ میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی سکت ہوتی تو تم مجھ سے ایسی بات سنتے جسے سننے کے بعد تم اور تمہارے دوست کبھی سکون اور قرار نہ پاتے، اور تم دونوں کو ایسی جگہ بھیج دیتا جہاں تم لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے اور دوسروں کی غلامی کرتے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر تم لوگوں نے جسارت کی ہے۔ اے خزرج کے لوگوں، مجھے اس فتنہ گاہ سے گھر واپس لے جاؤ۔ اس کے بعد سعد ابو بکر کی نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتا تھا اور ان دونوں کے مطالبات سے بے پرواہ ہو گیا۔ راوی مزید بیان کرتا ہے کہ جس وقت حضرت علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے اور ان کی نماز جنازہ کی تیاری کر رہے تھے تو متعدد انصار اور غیر انصار نے ابو بکر کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر نماز پڑھی، اور لوگوں میں سے جو بیعت کر چکے تھے یا جنہوں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس کے بعد علی مسجد کی طرف گئے اور بنی ہاشم کہ جن میں زبیر بن عوام بھی تھے، زبیر کی والدہ صفیہ عبد المطلب کی دختر اور رسول اللہ کی پھوپھی تھیں، اس بنا پر زبیر خود کو بنی ہاشم میں شمار کرتا تھا۔ تو ان لوگوں میں زبیر بن عوام بھی تھے۔ مسجد کے کوفے میں علی کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے۔ عثمان کی قیادت میں بنو امیہ اور عبد الرحمن بن عوف کی سربراہی میں بنو زہرہ مسجد کے دوسرے کونے میں منتظر بیٹھے تھے کہ حضرات ابو بکر، عمر اور عبیدہ داخل ہوئے، اور جناب عمر نے کہا کہ تم سب مسجد کے کونے میں گھس کر کیوں بیٹھے ہو؟ جلدی اٹھو اور ابو بکر کی بیعت کرو کیونکہ انصار اور باقی لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں۔ پھر عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھ موجود افراد اٹھے اور ابو بکر کی بیعت کر لی۔
مگر علی اور ان کے ساتھیوں نے یعنی بنی ہاشم نے بیعت نہیں کی، اور مسجد سے جن میں انصار کا ایک باغی اسید بن حضیر کہ شاید اس کو حسین بھی کہتے ہیں، اور سلمہ بن اسلم یا پھر سلامہ بھی شامل تھے، علی علیہ السلام کے تعاقب میں ان کے گھر گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ تمام بنی ہاشم کے جن میں زبیر بن عوام بھی شامل تھے وہاں جمع ہیں۔ جناب عمر کے ساتھی بنی ہاشم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے باہر آؤ اور ابو بکر کی بیعت کرو، کیونکہ لوگوں نے ان کی بیعت کر لی ہے۔ مگر بنی ہاشم نے مخالفت کی، اور اسی دوران زبیر بن عوام تیزی سے اٹھا تاکہ اپنی تلوار نیام سے نکالے۔ یہ دیکھتے ہوئے عمر نے فوراً چلا کر کہا اس کتے کو پکڑ لو اور مجھے اس کے شر سے بچاؤ۔ سلمہ بن اسلم نے بلا تاخیر زبیر پر حملہ کیا اور اس کی تلوار چھین کر عمر کو دے دی۔ عمر نے زبیر کی تلوار کو اتنے زور سے زمین پر مارا کہ وہ ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد عمر کے ساتھی بنی ہاشم کے تمام افراد کو بزور جبر خلیفہ کے پاس لے گئے اور ان سے ابو بکر کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا، نیز ان کو دھمکاتے ہوئے کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر بیعت نہیں کرو گے تو تلوار کی زبان سے تم سے معاملہ کریں گے۔ اس خشونت کو دیکھتے ہوئے بنی ہاشم نے ایک ایک کر کے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ اس بیٹھک میں علی علیہ السلام وہ واحد ہستی تھے کہ جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کو قبول نہیں کیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ بیعت کریں تو آپ نے کہا کہ میں ابو بکر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اور بہتر تو یہ ہے کہ تم لوگ میری بیعت کرو۔ تم لوگوں نے انصار سے خلافت اس دلیل پر حاصل کی ہے کہ قرابت داری میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نزدیک ہو، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کا حق غصب کر لیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے قرابت داری کی بنیاد پر انصار سے خلافت لی اور انہوں نے یہ اختیار تمہیں سونپ دیا، پھر تم نے اسے آپس میں بانٹا۔ پس جس دلیل کو تم نے انصار کے سامنے پیش کیا میں بھی تم پر اسی سے استدلال کرتا ہوں، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے واقعات ہوں یا اب ان کی رحلت کے بعد، ہر جگہ میں تم سے زیادہ پیغمبر کے نزدیک ہوں، ان کا جانشین اور وزیر ہوں، میں ان کے اسرار اور علم کا محافظ ہوں۔ میں اس دعوے میں بہت سچا ہوں کہ میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی۔ مشرکین سے جہاد میں نے تم سے زیادہ فداکار تھا، تم سب سے زیادہ اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور دین خدا کے احکام جانتا ہوں، اور آئندہ کے حالات سے بھی واقف ہوں۔ بات کرنے میں تم سے زیادہ فصیح اور عمل میں زیادہ ثابت قدم ہوں۔ پس کس بنا پر خلافت کے تعین میں میری بغاوت پر اتر آئے ہو؟ اگر خوف خدا رکھتے ہو تو ہمارا حق ہمیں لوٹا دو اور خلافت کے لیے ہماری اہلیت کو پہچانو، جیسا کہ انصار نے اسے تمہارے لیے قبول کر لیا تھا، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ظلم تم اپنی ذات پر کرو گے۔ جناب عمر نے کہا کیا تمہاری اہل بیت تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا یہ تم انہی سے پوچھو۔ اس پر بنی ہاشم نے کہا کہ ہمارا بیعت کرنا علی کے لیے حجت نہیں ہے، خدا کی پناہ اس گمان سے کہ ہم علی کے ہم مرتبہ ہوں۔ عمر نے کہا کہ یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک توأن یا کرہن ابو بکر کی بیعت نہ کر لو۔ اور علی علیہ السلام نے فرمایا خوشامد سے آمد ہے، آج ابو بکر کی واہ واہ اور چاپلوسی کرو تاکہ کل وہ اس احسان کو خلافت کی شکل میں تمہیں لوٹا دے۔ بس میں تمہارا مطالبہ قبول نہیں کروں گا اور تمہاری روش پر چلتے ہوئے اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس حقیقت آشکار کر دینے والے جواب کے بعد خلیفہ اول نے یہی کہنے میں عافیت جانی اے ابو الحسن فکر نہ کرے، ہم آپ کے ساتھ زبردستی کر کے آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ دوسری جانب ابو عبیدہ بھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے چچا کے بیٹے، ہم تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری، قبول اسلام میں سبقت، تمہاری فتوحات، علم، حکمت، فداکاری کے منکر نہیں، مگر تم ابھی جوان ہو، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی، اور ابو بکر تمہاری قوم کے بزرگان میں سے تجربے کار ہیں، وہ بار خلافت کو بہتر طور پر اٹھا سکتا ہے اور اسے خلافت مل چکی ہے، بس تم بھی یہ حق مان کر اس کی بیعت کر لو اگر اللہ تمہیں طولانی عمر عطا کرے تو اگلی بار خلافت تمہارے حوالے کر دی جائے گی، اس وقت کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا کیونکہ تب تم اس سے زیادہ حقدار ہوگے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، لہٰذا فتنہ کھڑا نہ کرو جبکہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ عرب ہو یا عجب تم سے کس قدر کینہ رکھتے ہیں۔
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے مہاجرین و انصار، خدا کے لیے رسول کی مجھ سے متعلق وصیت کو ایسے نہ بھلاؤ اور پیغمبر کی جانشینی کو ان کی اہل بیت سے غیر کو منتقل نہ کرو، ایسا کرنے سے تم حق کو اس کے حقداروں سے جدا کر دو گے۔ اے لوگو، یہی منشائے خداوند عالم ہے اور یہی اس کا حکم۔ تم جانتے ہو کہ ہم اہل بیت پیغمبر محتم سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ کیا قاریان قرآن ہم میں سے نہیں؟ کیا دین خدا کے جاننے والے ہم میں سے نہیں؟ کیا خلافت کے لیے مناسب ترین شخص ہم میں سے نہیں؟ خدا کی قسم، یہ ہم میں سے ہی ہیں، نہ کہ تم میں سے۔ بس اپنی ہوائے نفس کے غلام نہ بنو، کیونکہ ایسا کرو گے تو حق ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے گا، اور جو فتنہ اور فساد تم نے برپا کیا ہے اس کی وجہ سے اپنی پرانی ساکھ کو خراب کر بیٹھو گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو نے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھا اور چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ جناب عمر کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں کے دل علی کی طرف مائل ہو جائیں، اسی لیے فوراً جلسے کو برخاست کیا اور کہا، اے خدا، دلوں اور نیتوں کو بدل دے۔ یہ چیز ابن قتیبہ الامامہ والسیامہ کی جلد اول صفحہ 14، جوہری کی السقیفہ و فدق صفحہ نمبر 56، ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5، اور مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ 175، طبری کی الاحتجاج جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 91 میں نقل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ مہاجرین و انصار کے متعدد بزرگ اور معتبر افراد کہ جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے ساتھ یاد کیا، وہ سب حکومت کے مقابل اٹھ کھڑے ہوئے اور علی الاعلان مخالفت کی۔ ڈھونگ رچانے والوں کے شور شرابے اور ہیلا گھری بھی انہیں دھوکہ نہ دے سکی، بلکہ وہ لوگ دور اندیشی اور ثابت قدمی کے ساتھ علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، حق سے سرپیچی نہیں کی، اور ان کا محور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہی رہی۔ انہوں نے اپنی بے مثال شجاعت اور بہادری سے نئی حکومت کی تمام چالوں کو انہی پر پلٹ دیا۔ اب ملاحظہ کرتے ہیں کہ تاریخ نے اس جماعت کے متعلق کیا بیان کیا اور کس طرح قضاوت کی ہے۔ جن افراد نے خلیفہ اول کی خلافت سے انکار کیا، ان کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ بنی امیہ سے خالد بن سعید بن العاص، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود کندی، عمار ابن یاسر، بریدہ اسلمی، یہ لوگ مہاجرین میں سے تھے، اور ابو الہیثم بن التیہان، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، خزیمہ بن ثابت جن کو ذوالشہادتین بھی کہتے ہیں، ابن بن کعب اور ابو ایوب انصاری انصار میں سے تھے۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ یہ افراد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران جناب ابو بکر ممبر پر گئے۔ لوگ آپس میں مشاورت کرنے لگے کہ ابو بکر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کچھ نے کہا، خدا کی قسم، اسے رسول کے ممبر سے نیچے گھسیٹ لاتے ہیں۔ دیگر رائے تھی کہ ایسا کر کے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کرو گے، اور حکم میں باری تعالیٰ بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر آؤ تاکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشورہ کریں اور ان کی رائے جانیں۔ سب مل کے علی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے امیر المومنین، آپ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، جبکہ آپ اس کے کہیں زیادہ حقدار اور سزاوار تھے۔ ہم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے گرد گھومتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سے اتاریں، مگر ہم آپ سے مشورہ کرنے اور آپ کی رائے جاننے آئے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر ایسا کرتے تو دشمنی اور جنگ کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا، لیکن آپ لوگ ہمارے زور بازو ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تم لوگ وہ کام انجام دیتے اور اس حال میں یہاں آتے کہ تمہاری تلواریں بے نیام ہوتی اور تم جنگ اور خون ریزی کے لیے آمادہ ہوتے، اور اس حال میں وہ لوگ مجھ سے بیعت طلب کرتے، تب بھی میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل مجھے حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے ابو الحسن،
میرے بعد لوگ تمہارے حق میں خیانت کریں گے اور تمہارے متعلق میری وصیت کو نظر انداز کریں گے اور عہد شکنی کریں گے۔ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، جیسے ہارون اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ ہوا، میرے بعد بھی خلافت سامری اور اس کے پیروکار ہتھیا لیں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا معاملہ درپیش ہونے کی صورت میں آپ مجھے کیا وصیت کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، اگر آوان و انصار موجود ہوں تو ان سے جہاد کرنے میں جلدی کرنا، لیکن اگر تمہارا کوئی… اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، میں ان کے غسل و کفن میں مشغول ہو گیا اور پھر یہ قسم کھائی کہ قرآن کو جمع کروں گا اور اس کام کو انجام دینے تک نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول یا مصروف نہیں ہوں گا۔ قرآن کی جمع بندی مکمل کرنے کے بعد فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر ان لوگوں کے پاس گیا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں ان کا اہم کردار تھا۔ ان سے خلافت میں اپنا حق طلب کیا اور اس مقصد میں ان کو اپنی مدد کی دعوت دی، مگر سلمان فارسی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری کے علاوہ کسی نے میری دعوت کو قبول نہ کیا۔ بس اب خاموش نہ رہو اور اس معاملے میں خدا سے ڈرو، کیونکہ تم لوگ اس کینہ اور بغض کو جانتے ہو جو یہ لوگ خدا اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہم السلام سے رکھتے ہیں۔ تم سب مل کر ابو بکر کے پاس جاؤ اور جو کچھ رسول سے سنا ہے اسے یاد کراؤ، کیونکہ جب بروز محشر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہوں گے تو تمہارا یہ عمل ان پر حجت ہوگا اور ان کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ علی علیہ السلام کی گفتگو کے بعد یہ تمام افراد مسجد گئے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا۔ جب جناب ابو بکر منبر پہ آئے، مہاجرین نے انصار سے کہا، آگے بڑھیے اور گفتگو کا آغاز کریں۔ انصار نے کہا، آپ کو پہل کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند نے اپنی کتاب میں آپ کو پیغمبر کے زیادہ نزدیک قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں فرماتا ہے، بتحقیق اللہ نے نبی پر اور ان کے مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی۔ سب سے پہلے خالد بن سعید بن عاص اٹھا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، خدا سے ڈرو۔ تم خود جانتے ہو کہ بنی قریظہ کے یہودیوں سے جنگ کے دن جس وقت خدا نے اپنے رسول کو سرفراز اور کامیاب فرمایا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کے متعدد دلیروں اور پہلوانوں کو تہہ تیغ کیا اور ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین اور انصار، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس کی پاسداری کرنا۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارے امیر اور میرے جانشین ہوں گے، اور خدا نے مجھ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور جان لو کہ اگر میرے اس حکم کی پیروی نہیں کرو گے یا اس کا پاس نہیں رکھو گے اور اس کی مدد نہیں کرو گے تو تمہارے باہمی امور میں اختلاف ہو جائے گا، دینی معاملات درہم برہم ہو جائیں گے اور بدکار لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت میرے وارث ہیں، وہ امت کے تمام امور کی قضاوت کے لیے دانا ترین ہیں۔ میری امت میں سے جو بھی میرے اہل بیت کی اطاعت کرے گا، ان کی نسبت میری نصیحت پر عمل کرے گا، خدا اسے میرے ساتھ محشور فرمائے گا اور مجھ سے اسے وہ خیر عطا کرے گا جس سے وہ آخرت کے دن منور ہو جائے گا۔ بار الہا، جو بھی میرے اہل بیت کی خلافت کا انکار کرے، ان سے بغض رکھ، اسے اس جنت سے محروم فرما کہ جو اس زمین و آسمان پر محیط ہے۔ جب خالد کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو جناب عمر نے چیخ کر کہا، اے خالد، چپ ہو جاؤ، نہ تم سے مشورہ کرنا مناسب ہے اور نہ تم کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کے عقیدے کی پرواہ کی جائے۔ مگر خالد نے بھی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تم تھم کے رہو، کیونکہ تم اس وقت ایسے مقام پر بیٹھے ہو جس کے تم اہل نہیں۔ خدا کی قسم، قریش خوب جانتے ہیں کہ تم حسب و نسب کے اعتبار سے انتہائی رذیل اور تمہارے نام و نسب کی کوئی وقت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قابل رشک پہچان ہے۔ اس سب پر بھی افسوس، تم خدا اور اس کے رسول کے حکم کی نسبت سب سے زیادہ لاپرواہ، جنگوں میں انتہائی ڈرپوک اور اپنا مال خرچ کرنے میں کنجوس ترین ہو۔ تم اس پست ترین قوم سے ہو کہ نہ قریش کو تمہاری کسی بات پر ناز ہے اور نہ ہی جنگوں میں تمہارا کوئی مارکہ ذکر ہوا ہے۔ تم اس عمل میں شیطان ہی رہو گے کہ جب اس نے انسان سے کہا، سورہ حشر کی آیت نمبر 16 اور 17، کہ جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں،
میں تو عالمین کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنمی ہو گئے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ خالد کے کلام سے عمر ابن خطاب مبہوت ہو گئے۔ پھر خالد کے بعد جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، جن کو بیعت سے انکار کی پاداش میں تشدد بھی برداشت کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر، اگر کسی ایسی مشکل سے دوچار ہو جاؤ کہ جس کا حکم تم نہیں جانتے ہو تو کہاں امان پاؤ گے؟ اگر تم سے ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب تم نہیں جانتے ہو تو کس سے پوچھو گے؟ اس خلافت کے معاملے میں کہ جس کو تم نے ایسے شخص سے چھینا ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے، قرابت داری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نزدیک ہے، کتاب اللہ اور رسول کی سنت کے بارے تم سے زیادہ آگاہ ہے، کیا عذر اور دلیل پیش کرتے ہو؟ علی وہ شخص ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مقدم رکھا اور اپنے مرض الموت میں ان کے لیے وصیت کی، مگر تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو نظر انداز کر دیا، اس کے لیے کی گئی وصیت پیغمبر کو فراموش کر دیا۔ تم نے جو وعدہ کیا تھا اس سے سرپیچی کرتے ہوئے علی علیہ السلام سے کی گئی بیعت کو توڑ ڈالا۔ لشکر اسامہ بن زید کے سلسلے میں رسول نے تمہیں جو حکم دیا تھا کہ اسامہ کی ماتحتی میں لشکر میں شامل ہو جاؤ، تم نے اس فرمان سے روگردانی کی اور لشکر سے ملحق نہ ہوئے۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ تم لوگ لشکر اسامہ کا حصہ بنو تاکہ جو کچھ تم لوگوں نے آج کیا ہے اسے روک لیا جاتا اور امت کے سامنے تمہاری اس نافرمانی کا پردہ بھی فاش ہو جاتا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے تم نے انجام دی ہے۔ ابھی تمہیں خلیفہ پکارا جا رہا ہے، مگر دیر نہیں لگے گی جب اس گناہ کا بوجھ تم پر ڈالا جائے گا، اور قریب ہے کہ تم اپنی قبر میں ڈالے جا رہے ہو، اس حال میں کہ تمہارے لیے کئی گناہ بھی تمہارے ہمراہ ہوں گے۔ البتہ ہر قیمت پر جتنا جلدی ہو سکے حق کو اس کی جگہ پلٹا دو، تاکہ جس گناہ کے مرتکب ہوئے ہو خود ہی اس کی تلافی کر لو، اور اس گناہ کبیرہ کے لیے خدا کے حضور توبہ کر لو۔ بہت ممکن ہے کہ ایسا کرنا تمہارے اس دن کے لیے باعث نجات ہوگا جس دن تمہارے دوست تمہیں قبر میں اکیلا چھوڑائیں گے۔ تم نے وہ سب سنا اور دیکھا ہے جو ہم نے سن اور دیکھ رکھا ہے، بس وہ سنا اور دیکھا ہوا واقعہ تمہارے اس گناہ کے انجام دینے میں رکاوٹ کیوں نہیں بن رہا جس پر تم آج بضد ہو؟ جس خلافت کا طوق تم نے اپنی گردن میں ڈال لیا ہے اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی منصب خلافت پر تمہارے پر براجمان ہونے میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی ہے۔ پس خدا سے ڈرو، اور جو کوئی تمہیں گناہ سے خبردار کرے اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تم ان جیسے نہ ہونا کہ جنہوں نے حق سے منہ پھیر لیا اور اس کو قبول کرنے سے باز رہے۔ اس کے بعد جناب ابو ذر غفاری شامل گفتگو ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے قریش کے لوگوں، تم ایک قبیح عمل کے مرتکب ہوئے ہو اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو بھلا دیا ہے۔ خدا کی قسم اس وجہ سے عربوں کی ایک جماعت اپنے ماضی کی جاہلیت کی طرف پلٹ جائے گی اور خدا کے دین سے منحرف ہو جائے گی۔ اگر تم خلافت کو اپنے رسول کے اہل بیت کو پلٹا دو تو تمہارے خلاف کوئی تلوار بھی بے نیام نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم خلافت کسی ایسے کے ہاتھ آ گئی ہے جس نے اسے زبردستی چھینا ہے، اور جو للچائی نظریں اس حکومت کی طرف لگی ہوئی ہیں وہ بھی اس کی اہل نہیں ہیں، اور اس کو ہتھیانے کے لیے بہت خون بہایا جائے گا۔ جناب ابو ذر نے اس روز جس چیز کی پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور بہت زیادہ خون ریزی کی گئی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے بزرگان بخوبی آگاہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منصب خلافت میرے بعد علی کے لیے ہے اور علی کے بعد حسن اور حسین کے لیے، ان دونوں کے بعد ان کے خاندان کے معصومین کے لیے ہے، مگر تم نے اس حدیث کو انسنا کیا اور جس عہد کو اہل بیت کے لیے قرار دیا گیا تھا اسے بھلا دیا اور دنیا پر فریفتہ ہو گئے۔ آخرت جو کہ ہمیشگی کا گھر ہے، جس کی جوانی کو بڑھاپا نہیں مارتا، اس کا مال نہ ختم ہونے والا ہے، جس کے مکین کبھی مایوس اور غمگین نہیں ہوں گے، اس بقا کو تم نے پست اور فانی دنیا کے عوض فروخت کر دیا۔ تم سے قبل بھی جو امتیں تھیں اپنے پیغمبروں کی وفات کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاتی اور پھر سے پستی کا شکار ہو جاتی، دین میں انحراف اور لوگوں میں اختلاف پیدا کرتی، پس تم لوگوں نے قدم بقدم ان کی پیروی کی اور انہی جیسے ہو گئے۔ وہ وقت دور نہیں جب تم اپنے کیے گئے برے اعمال کا مزہ چکھو گے اور ان کی جزا کو پالو گے۔ خدا اپنے بندوں پر ستم کرنے والا نہیں ہے۔
اس کی ڈسکرپشن میں لکھا ہے کہ محترم قارئین، کیا اب تک جو کچھ آپ کے لیے نقل کیا گیا اس میں کیا آپ کو کوئی شک اور تردد ہے؟ کیا جناب ابو ذر کی گفتگو قطعی دلیل نہیں ہے؟ کیا ابو ذر غفاری ہی وہ شخص نہیں کہ جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو؟ جناب ابو ذر کے بعد مقداد بن اسود اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے کہا، اے ابو بکر، جو ظلم تم نے کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، خدا کے حضور توبہ کرو، گھر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر گریہ کرو، تم سے زیادہ جو خلافت کا حقدار ہے خلافت اس کے حوالے کر دو۔ تم جانتے ہو کہ اس کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری گردن پر قائم کی تھی، اور تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے لازم قرار دیا تھا کہ اسامہ بن زید کی سرداری میں لشکر اسامہ میں شرکت کرو۔ جس نے تمہیں اور تمہاری سہولت کاروں کو حکم رسول سے روگردانی کا مشورہ دیا تھا وہ عمرو بن عاص تھا، اور اسی کے لیے خدا نے اس آیت کو نازل کیا تھا، سورہ کوثر کی آیت نمبر 3، یقیناً آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تمام لوگ آگاہ ہیں کہ یہ آیت عمرو بن عاص کے متعلق ہی نازل ہوئی۔ اب غزوہ سلاسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تم لوگوں پر سردار مقرر کیا، حکم دیا کہ تم لوگ اس کے پرچم تلے ہو جاؤ جو کہ تفرقہ اور اختلاف کا گڑھ ہے۔ اس نے بھی تمہیں اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور اب تم نے اسی کے لشکر کی نگہبانی کی مرہون منت خلافت پر قبضہ کیا ہے، ورنہ کہاں عمروں کے لشکر کی نگہبانی اور کہاں خلافت۔ خدا سے ڈرو اور وقت گزرنے سے پہلے اپنے گناہ اور نافرمانیوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ یہی عمل تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ دنیا پر بھروسہ نہ کرو، قریش اور قریش کے علاوہ بھی کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے، جلد ہی تمہاری دنیاوی زندگی کی مدت ختم ہو جائے گی، اپنے خدا کی طرف پلٹو گے اور اپنی بدعمالیوں کا انجام دیکھو گے۔ تم بھی جانتے ہو اور تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے جانشین اور خلیفہ ہیں، پس جو کچھ خدا نے ان کے لیے مخصوص کیا وہ انہیں لوٹا دو۔ ایسا کرنے سے تمہارا تقوی قوی اور گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، اگر اس نصیحت پر عمل کرو گے تو تمہارے تمام اعمال خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ جب مقداد بن اسود نے اپنی بات تمام کی تو بریدہ اسلمی کھڑے ہوئے اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حق باطل کو کیسے مشخص کرتا ہے؟ اے ابو بکر، کیا تم بھول چکے ہو یا پھر جان کر انجان بن رہے ہو؟ کیا تم دھوکہ کھا گئے ہو یا خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یا باطل کی ظاہری چمک نے تمہیں خیرہ کر دیا ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا علی کو امیر المومنین کہہ کے پکارے، اور جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے آپ نے خود کئی بار ایسے کلام کیا کہ وہ امیر المومنین ظالموں کو ختم کرنے والا ہے، پس تقوی کو اپناؤ اور اپنے گناہوں کی تلافی کر لو، اس سے قبل کہ خود کو ایسی ہلاکت میں ڈال دو کہ پھر نجات اور توبہ کی راہ بھی باقی نہ رہے۔ خلافت اس کے حوالے کر دو جو تم سے زیادہ اس کا حقدار ہے، اور اس کا حق مزید غصب نہ کرو۔ آج جبکہ حق کو اس کی جگہ پر پلٹایا جا سکتا ہے، پلٹا دو۔ یہ میرا تمہیں مخلصانہ مشورہ ہے، نجات کی راہ پر میں تمہاری مدد کروں گا، پس تم گناہ گاروں کے مدافع نہ بنو۔ جب بریدہ اسلمی نے بات مکمل کی تو اب کی بار عمار ابن یاسر اٹھے اور کہا، اگر تم لوگ یہ جانتے ہو وائے ہو تم سب پر، اور اگر نہیں جانتے تو جان لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت خلافت کے لیے سب سے زیادہ اہل اور رسول کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ مومنوں کے لیے دین کے معاملات میں ثابت قدم، زیادہ مہربان، اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے بہترین نگہبان اور ان کے لیے زیادہ درد دل رکھنے والے ہیں۔ بس اس سے پہلے کہ تمہارا اتحاد نفاق میں بدلے، تمہارے اعمال پست ہوں، دشمن تم پہ غلبہ حاصل کر لے، خلافت کو ابو بکر سے ترک کر کے اس کے حقدار کی طرف لوٹا دو، کیونکہ تم اس حقیقت سے واقف ہو کہ بنی ہاشم تم سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنی ہاشم میں سے علی تمہارے ولی اور سرپرست ہیں۔
تم لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لامحدود فضائل سے آگاہ ہو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا مسوائے باب علی کے اور اپنی بیٹی فاطمہ کی خواستگاری کرنے والوں میں سے فقط علی کو چنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو کوئی بھی علم کا طلبگار ہو وہ دروازے سے آئے۔ تم سب دینی مسائل میں اس کی جانب رجوع کرنے والے ہو، جبکہ وہ تم سب سے بے نیاز ہے۔ اس کا ماضی اس قدر قابل رشک ہے کہ وہ امتیازات تمہارے بزرگ شرفاء کے پاس بھی نہیں، بس تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے کنارہ کرتے ہو، اس کے حق کو غصب کرتے ہو، دین میں تحریف اور دنیاوی خواہشات کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ ظالموں کے لیے نجات کا یہی رستہ ہے کہ جو کچھ خدا نے اس کے لیے قرار دیا ہے وہ اسے لوٹا دے اور اس سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور اپنے ماضی کی طرف نہ پلٹیں، ورنہ خسارہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ابی بن کعب کو بولنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر، جس حق کو خدا نے تمہارے علاوہ کسی کے لیے مخصوص کیا ہے اس سے انکار نہ کرو۔ خلافت کے معاملے پر حکم رسول کی مخالفت کرنے، ان کے حکم کو پس پش ڈالنے میں سبقت نہ لے جاؤ۔ حق کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دو تاکہ رسول کے اطاعت گزار بنو اور اپنے ظلم پر مصر نہ رہو کہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ بس توبہ کرنے میں جلدی کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جو امر خدا نے تم سے منسوب نہیں کیا اسے اپنے لیے قرار نہ دو، ورنہ اپنے برے اعمال کا انجام ضرور دیکھو گے۔ کتنے کم عرصے میں تم اس سے جدا ہو جاؤ گے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو گناہ تم نے کیے ان کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ 8واں فرد خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار کیا ہے؟ یہاں پر ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر گرامی نے حجاز کے ایک ہادیہ نشین سے گھوڑا خریدا، لیکن اس ہادیہ نشین نے منافقین کے کہنے پر دعویٰ کیا کہ جو قیمت رسول اللہ نے دی اس سے زیادہ پر معاملہ کیا تھا۔ اگر رسول اس بات کا انکار کرتے ہیں تو گھوڑا واپس کر دیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسالت عطا کی، تم نے مجھے اس قیمت پر فروخت کیا تھا۔ تبھی خزیمہ بن ثابت وہاں سے گزرے۔ وہ ٹھہر گئے اور کہا، اے بدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول نے اسی قیمت پر تم سے گھوڑا خریدا، نہ کہ اس سے زیادہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خزیمہ، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو جبکہ معاملہ طے ہونے کے دوران تم وہاں پر موجود نہیں تھے؟ خزیمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں خدا اور جنت کے متعلق خبر دیتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو کیا اس گھوڑے کے معاملے میں آپ کی تصدیق نہیں کریں گے؟ بس اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ کو ذو الشہادتین کہہ کے پکارا، یعنی ایسا شخص جس کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہو اور شرعی طور پر حجت ہو۔ یہ بات الاختصاص کی شیخ مفید صفحہ نمبر 54 میں نقل ہے۔ تو وہاں پر لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور وہ ایسے پیشوا ہیں کہ جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ میں نے بتا دیا، اب بتانے والے پر واضح طور سے پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کچھ بھی لازم نہیں۔ اس کے بعد ابو الہیثم تیہان اظہار خیال کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز غدیر لوگوں کو علی کا تعارف کروایا۔ اس پر انصار کہنے لگے، آپ نے علی کا تعارف فقط اپنے خلیفے کے عنوان سے کروایا۔ کچھ اور لوگوں نے کہا کہ رسول نے تعارف اس لیے کروایا تھا تاکہ لوگ جانیں کہ علی اس کے مولا ہیں جس کے مولا رسول ہیں۔ لوگ اس بحث میں مصروف تھے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو رسول اللہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے اس متعلق سوال کریں، تو آپ نے جواباً ارشاد کیا کہ میرے بعد علی مومنوں کے ولی اور میری امت میں سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے ہیں۔
میں جو کچھ جانتا تھا اس کی گواہی دے دی ہے، پس اب جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے، البتہ اس کے پاس حق و باطل میں فرق کرنے کی مہلت اور صلاحیت ہو۔ سہیل بن حنیف نے بھی خدا کی حمد و ثنا بجا لائی اور پیغمبر پر درود بھیجنے کے بعد گفتگو کا آغاز کیا۔ اے اہل قریش، گواہ رہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام کے فرمایا تھا، اے لوگوں، میرے بعد علی تم لوگوں کے امام ہوں گے، میری حیات میں اور وفات کے بعد بھی وہ میرے جانشین، میرے قرضوں کے ادا کرنے والے، میرے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ علی وہ پہلا فرد ہو کہ جو روز قیامت مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے۔ پس خوش سہیل کے بعد ان کے بھائی عثمان بن حنیف اٹھے اور کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے اہل بیت زمین پر ستاروں کی مانند ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو اور یہ لوگ میرے بعد تمہارے ولی ہوں گے۔ اسی وقت ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، علی اور ان کی صالح اولاد۔ پھر آپ نے ایک ایک کر کے ان کے نام لیے، لہٰذا ابو بکر، تم وہ پہلے شخص نہ بنو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرنے والا ہو۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 27 میں ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، در حالانکہ تم جانتے ہو۔ جناب عثمان کے بعد ابو ایوب انصاری آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے بندو، اپنے رسول کے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور جس حق کو خدا نے ان کے لیے قرار دیا وہ ان کی طرف لوٹا دو۔ تم نے بھی رسول سے وہ سب کچھ سنا ہے جو تمہارے مسلمان بھائیوں نے مختلف مجالس میں سنا ہے۔ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے بعد میرے اہل بیت تمہارے امام ہیں۔ پھر علی علیہ السلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ متقیوں کا امام اور کافروں کو قتل کرنے والا، جو علی کو تنہا چھوڑ دے خدا اسے تنہا کرے، اور جو ان کی مدد کرے خدا بھی اس کی مدد کرے۔ جو ظلم تم نے کیا ہے اس کے لیے خدا کے حضور توبہ کرو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے منہ نہ پھیرو، اس کی راہ سے روگردانی نہ کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اے قوم قریش، تم خوب جانتے ہو اور تمہارے بڑے بزرگ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ تمہارے نبی کے اہل بیت تم سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہیں۔ اگر تم ان سے قرابت داری کو اپنی خلافت کے استدلال کے لیے پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں اس بنا پر فوقیت حاصل ہو، تو اہل بیت علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور تم سے کہیں زیادہ امتیازات کے حامل ہیں۔ علی خلافت کے حقدار ہیں، پس جو چیز خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہے وہ انہیں واپس کر دو۔ اب کہ جب تمہیں اس کی گناہ کی پستی اور قباحت کا علم ہو گیا ہے تو اس رذیلت کی طرف واپس نہ جاؤ۔ یہ تمام باتیں کتاب صدوق الخصال صفحہ نمبر 461، سید ابن طاؤس کی الیقین صفحہ 335، طبرسی کی الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ 97، مجلسی کی بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 189 میں منشن ہے۔ ان کی تقاریر کے بعد پھر کیا وہاں کا سما بنا اور کیا آگے کے حالات ہوئے، وہ انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اس آڈیو کے اختتام پر رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اے اللہ، ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہماری امت کو ہر قسم کے تفرقے اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔